یہ طبیعت کی شگفتگی اور اثر پذیری یہ آپ ہی کا حصہ ہے کہ جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادب، انکسار، غنا، حیا، غم حشر، صدق، صفا، دعا، جو یہ 7 رنگ ہوئے بہم تیری شخصیت کی بنی دھنک۔ اب ہمارے صدر عالی قدر، لیکن اس سے پہلے میں جناب جاوید محمود اختر کا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب کمشنر کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں عزت دی، افتخار دیا، وقار دیا۔ آج تشریف لائے ہیں ہمارے پاس ایمبیسیڈر، پاکستان کے ایمبیسیڈر، سابق سفیر اور سیکرٹری خارجہ، سادات سے تعلق ہے، خاندان نبوت سے تعلق ہے، جناب افراسیاب مہدی ہاشمی قریشی۔ آپ کے پاس اگرچہ سیاست اور سفارت کے آدمی ہیں، مگر ان کا سب سے بڑا جوہر انسانیت ہے، اور یہی آپ کا علو درجات ہے۔ عزیمت اور ہمت کے پیکر ہیں اور مسابقت کی ہر پچ پہ کھیلنا جانتے ہیں، چاہے وہ باؤنسنگ ہو، ڈیڈ ہو یا کسی طرح کی سلو ہو۔ آپ میں آبشاروں کا جوش اور شور بھی ہے، اور شبنم کی نرماہٹ بھی ہو حلقہ یاراں تو پریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ جناب افراسیاب کا لہجہ صالحانہ، ناصحانہ، مدبرانہ، عالمانہ، حکیمانہ اور صحیح بات ہے ہاشمیانہ ہے۔ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خیالوں کے اجالوں میں لے جائیں۔ بسم اللہ۔ آپ کو دیکھ کر دیکھتا رہ گیا، کیا کہوں اور کہنے کو کیا رہ گیا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو آپ نے سنا ہوا ہے، لیکن پھر بھی سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے پڑھا ہوگا، تقریباً 1500 سال پہلے ایک بچہ پیدا ہوا مکہ میں۔ ان کے دادا عبد المطلب ان کو لے کے کعبہ میں گئے۔ سرداران مکہ آئے، انہوں نے کہا اے عبد المطلب، تمہارا پوتا ہوا ہے، مبارک ہو، کیا نام رکھا ہے تم نے اس کا؟ حضرت عبد المطلب نے کہا اس بچے کا نام محمد ہے۔ سرداران مکہ نے کہا اچھا، ہم نے یہ نام پہلے کبھی نہیں سنا، ہم نے تو یہ نام پہلے کبھی نہیں سنا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عبد المطلب نے کہا جس کی تعریف کی جائے۔ Now what is the fact? The fact is that before Muhammad there was no person on earth whose name was Muhammad. Today more than 400 million people in the world have their name Muhammad because of Prophet Muhammad. جب آپ تبری کو پڑھتے ہیں، جب آپ ابن اسحاق کو پڑھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک کی پیدائش سے ذرا پہلے ایک یہودی اسکالر ہوتا تھا مکہ میں۔ اس نے کہا کہ اے سرداران مکہ، ایک نبی کے آنے کا وقت ہوا چاہتا ہے اور ان کا نام محمد ہوگا، جس کی وجہ سے چند لوگوں نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھنا شروع کر دیا کہ شاید یہی محمد ہوں گے۔ اگر یہ واقعہ صحیح ہے جیسے کہ تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے، it is again because of Muhammad, the prophet of Islam۔ جب کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے جس کی تعریف کی جائے، 1500 سال کے قریب ہو گئے، ہر مسجد سے 5 وقت
اذان جب ہوتی ہے تو اس میں محمد کی تعریف ہی کی جاتی ہے. یہ ایک بہت یونیک چیز ہے. اٹ از ناٹ سم تھنگ آرڈنری. آپ کتنے بدھسٹ لوگوں سے ملے ہیں جن کا نام بدھا ہے؟ آپ کتنے کرسچن سے ملے ہیں جن کا نام جیزس ہے؟ لیکن ہر بندہ یا محمد ہے یا احمد ہے یا حسن ہے یا حسین ہے. ہر مسلم خاتون فاطمہ ہے، زہرا ہے، ختیجہ ہے. سب کا تعلق صرف ایک شخص سے ہے اور ان کا نام محمد ہے. یہ ایک بہت یونیک بات ہے میرے نزدیک. مائیکل ایچ ہارٹ ایک یہودی اسکالر ہیں. 1970s میں انہوں نے کتاب لکھی The 100 Most Influential People in the World. گریٹسٹ نہیں کہا، انہوں نے لکھا The 100 Most Influential People in the World. اور ہمارے رسول کو انہوں نے ٹاپ پوزیشن دی، نمبر 1 پوزیشن دی. لیکن ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مغرب کا کوئی بندہ ہمیں بتائے کہ تمہارے رسول کی پوزیشن یہ ہے. ہمیں پتا ہے کہ ہمارے رسول کی پوزیشن کیا ہے. میں آپ کو کچھ اور بتانا چاہ رہا ہوں. آکسفورڈ، کیمبرج، ہارورڈ، ہمارے بچے وہاں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، ہمیں خوشی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بھانجے بھتیجے کو ہارورڈ میں ایڈمیشن مل گیا ہے. ہارورڈ، کیمبرج، اسٹینفورڈ یونیورسٹیز کے جو پروفیسر ہیں ان میں سے کچھ نے مائیکل ایچ ہارٹ کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تم نے محمد دا پروفٹ آف اسلام کو نمبر 1 پوزیشن دی ہے. کیوں دی ہے؟ اب آپ امیجن کیجئے ان کی جہالت کہ one person is named Muhammad. Today, more than 400 million people in the world call themselves Muhammad because of our prophet. اس سے بڑا کوئی انفلوئنشل پرسنالٹی ہو سکتی ہے؟ چاہے آپ اس کو بحیثیت ایک مسلمان کے دیکھیں یا آپ اس کو بحیثیت ایک غیر مسلم انسان کے دیکھیں. There is absolutely no precedent in history. The point being, ہمارے جو رسول ہیں, he was an administrator. He was a diplomat. He was a constitutionalist. جب اسٹیٹ آف مدینہ بنی تو اس میں کانسٹیٹیوشن مینیفیسٹو بنایا گیا. آپ نے، ہمارے رسول نے سائن کروائے ڈاکیومنٹس یہودی قبیلوں کے ساتھ، بنو کینکا، بنو قریظہ، عیسائیوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ. People were granted full constitutional rights under that arrangement. جیروسلم کے چیف رہبائے آئے اپنے 40 پریسٹس کے ساتھ ہمارے نبی سے ملنے کے لیے اور پروٹیکشن مانگی. ہمارے پروفٹ نے ریٹن ڈاکیومنٹ دیا کہ آپ کی چرچز، آپ کی عبادت گاہوں کو مسلمان پروٹیکٹ کریں گے. ہمارے پروفٹ نے ایمبیسڈرز بھیجے. جعفر بن طیار واز perhaps the very first ambassador of the Prophet of Islam who was sent to Abyssinia. ہمارے رسول نے ایمبیسڈرز بھیجے، روم بھیجے، ایجپٹ بھیجے،
خسرو پرویز ایمپرر کسرا آف پرشیا کو بھیجے، اس نے خط پھاڑ دیا۔ ہمارے رسول کو جب بتایا گیا یہ بات تو آپ نے فرمایا اس کی جو سلطنت ہے وہ بھی ایسے ہی تار تار ہو جائے گی۔ کچھ عرصے بعد خسرو پرویز کا بیٹا شیرویہ، اس نے بادشاہ کو یعنی اپنے باپ کو اقتدار سے ہٹا دیا اور خود بادشاہ بن گیا۔ تاریخ میں ہے کہ ایک دن اس نے دربار سجایا اور دربار میں تمام جنرلز جو تھے اس کے تھے ان کو بلایا، اور خسرو پرویز یعنی اس کا فادر جو ہے اس کو کیج میں لایا گیا، اور نئے بادشاہ شیرویہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ میں بہت انصاف پسند بادشاہ ہوں، یہ شخص خسرو پرویز جو ہے اگر اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو حق پہنچتا ہے آ کے اس کو قتل کر دے۔ پرشین فوج کا ایک جنرل کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جہاں پناہ اس شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی۔ شیرویہ نے کہا جاؤ تمہیں حق ہے بدلہ لو۔ اس نے تلوار لی اور خسرو پرویز کا قتل کیا سب کے سامنے، اور اس کے بعد بادشاہ کو دیکھا کہ شاید بادشاہ خوش ہو جائے گا۔ شیرویہ بادشاہ نے کہا بہت اچھا کیا، تم نے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے لیا، میں نے تو نہیں لیا، اب تو میری باری ہے۔ جنرل کو کہا تم سر جھکاؤ، اور اس جنرل کو خود بادشاہ وقت نے قتل کیا۔ تاریخ ایسی داستانوں سے حقائق سے بھری پڑی ہے۔ ہم جس اسلام کی بات کرتے ہیں، اگر آپ قرآن پڑھیں، اگر آپ ہسٹری پڑھیں، جو کہ آپ پڑھتے ہیں، ہم سب پڑھتے ہیں، کرکس جو ہے اسلام کا it focuses just on 3 things. Number 1, faith. Number 2, character. Number 3, rituals. یہ بہت اہم بات ہے۔ ہم ایمان لائے اللہ پہ، اس کے رسول پہ، اس کے رسولوں پہ، اس کے فرشتوں پہ، اس کی کتابوں پہ۔ This is faith. And it is something very difficult in the 21st century. اس فیتھ کو الائیو رکھنا، جس کے لیے بہت ضروری ہے ہمارے لیے نماز کا سہارا لینا، اور پھر جو فنڈامنٹل چیز ہے وہ ہے کیریکٹر۔ کیریکٹر کیا ہے آپ کو معلوم ہے، کسی کا حق نہیں کھانا، بیوہ کا خیال رکھنا ہے، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا ہے۔ یہ ہیں فنڈامنٹلز اسلام کے، اور فنڈامنٹلز کچھ بھی نہیں ہیں except what has been conveyed to us by our prophet. یہ ہے کیریکٹر۔ ابھی آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں سارے یہاں پر۔ I have spent 35 years in the foreign service of Pakistan. میں نے تقریباً 70 ملک دیکھے ہیں دنیا کے، میں وہاں رہا ہوں۔ ہمارے جو رب ہیں وہ صرف رب المسلمین تو نہیں ہیں، وہ تو رب العالمین ہیں۔ ہمارے رسول جو ہیں وہ صرف رب المسلمین تو نہیں ہیں، وہ رسول رحمت للعالمین ہیں ہمارے رسول تو۔ اس میں تو کچھ شک کی بات ہی نہیں ہے۔
اب ہم نے ایز پاکستانیز، ایز مسلمس، بہت یہ پہلے بھی سوال اٹھائے گئے، اپنے اوپر اس اسلام کو کس حد تک امپلیمنٹ کر سکے ہیں، اور دوسروں کو ہم کس حد تک بتا سکے ہیں کہ اسلام جو ہے ہمارے رسول کا وہ تو یہ ہے۔ پاکستان تو ایک بہت بڑا ملک ہے لیکن چھوٹا ملک ہے۔ There are 196 countries in the world and there are misunderstandings about Islam and our prophet the world over in the Christian world۔ کیا ڈکٹیٹرشپ کی اجازت ہے اسلام میں؟ کیا مونارکی کی اجازت ہے اسلام میں؟ کیا کرپشن کی اجازت ہے اسلام میں؟ کیا ملاوٹ کی اجازت ہے اسلام میں؟ ہمارے پروفٹ نے کہا ہیومن رائٹس آر ویری امپورٹنٹ۔ ہمارے پروفٹ نے کہا ویمنز رائٹس آر ویری امپورٹنٹ، عورتوں کا خیال رکھو، کسی گورے کو کالے پہ اینڈ وائس ورسا کوئی فوقیت نہیں ہے۔ ہمارے رسول نے کہا مرنے سے پہلے ایک اچھا کام کر سکتے ہو تو درخت ہی اگا جاؤ۔ ہمارے رسول کے زمانے جب رومن افواج حملہ کرتی تھیں تو آپ نے نوٹ کیا کہ اسلامی افواج اب جا رہی ہیں باہر اٹیک کرنے کے لیے فورن لینڈز میں۔ انہوں نے تو عرب سے باہر، شاید مکہ مدینہ سے باہر قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ جو احکامات دیے ہمارے رسول نے اپنی فوج کو وہ یہ تھے کہ نیور ٹچ a green tree, never desecrate the place of worship of any religion۔ اگر کوئی بندہ کسی مذہب کا بھی اپنے مذہبی عمارت میں، ٹیمپل میں عبادت کر رہا ہے، ڈونٹ ٹچ ہم۔ یہ حکم ہے ہمارے رسول کا، یہ انہوں نے کنوے کیا تھا۔ ابھی ہم بیٹھے ہیں، ہمارا یہ خیال ہے کہ ایسے ہی سیرت النبی کی کانفرنسز ہوتی رہی ہیں 70 سال سے، اور اب بھی ہوتی رہیں گی، اور اس کے بعد ہم جائیں گے کھانا کھائیں گے بھول جائیں گے۔ میں آپ کو تھوڑی سی خوفناک چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو مجھ سے پہلے حضرات نے تھوڑا دبے الفاظ میں بتائی ہیں، لیکن ایز اے فارن سروس آفیسر آف پاکستان میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں ہم لوگوں نے اپنے رسول کا پیغام صحیح طریقے سے نہیں پہنچایا۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے کہ اے لوگوں، قیامت کے روز ہم ان سے ضرور پوچھ گچھ کریں گے جن تک ہمارا پیغام پہنچا۔ پیغام آپ تک پہنچا ہے، پیغام مجھ تک پہنچا ہے، ہم نے کس حد تک یہ پیغام باہر پہنچایا ہے؟ ہمارے کتنے ہیں علماء، ہمارے کتنے ہیں اسکالرز جو CNN پہ جا کر اپنے رسول کا دفاع کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں، جو انگریزی میں بات کر سکتے ہیں؟ وہ زکریا ہے، انڈیا کا مسلمان ہے، وہ آ کے کرتا ہے۔ کچھ ہے، ہمارے لوگ بھی ہیں، لیکن اٹس ناٹ گڈ انف۔ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رسول پہ انگریزی میں بایوگرافیز لکھی ہیں تاکہ کینیڈا میں، رشیا میں، سائبیریا میں، آسٹریلیا میں، جرمنی میں، لیٹن امریکہ میں اگر کوئی غیر مسلم بچہ ہمارے رسول کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہے وہ کتاب پڑھ تو سکے۔
مارٹن لیگز لکھتے ہیں انگریز، این میری شمل لکھتی ہیں جرمن ہمارے رسول پہ، اور ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں. کیا ہم خود نہیں لکھ سکتے؟ آپ پڑھ لیجئے نمازیں، آپ رکھ لیجئے روزے. اللہ رب العالمین نے اگر ایک سوال مجھ سے کیا اور ہم سے کیا، 21ویں صدی میں میرے رسول کا نام بدنام ہوا تھا، تم نے کیا کیا؟ We should not be selfish. We should not be selfish. آپ عبادت ہم کرتے ہیں، ہم درود پڑھتے ہیں، ہم بس میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں تو اللہ کی یاد رکھتے ہیں، کرتے ہیں یاد اللہ کو کہ ہم خیریت سے اپنی منزل تک پہنچ جائیں. اپنے لیے مانگ رہے ہیں آپ، رسول کو اور اس کے خدا کو آپ نے کیا دیا؟ دس از امپورٹنٹ. آپ نے دنیا کو کیا بتایا کہ ہمارے رسول کا اصل پیغام کیا ہے؟ I'm sorry, I took it too long. In the end, ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دنیا اب ایک جیسے جہاز اڑتا ہے، منزل تک پہنچتے پہنچتے پھر وہ اینڈ میں ایک خاص ڈائریکشن اختیار کرتا ہے لینڈ کرنے کے لیے. اب دنیا آخری زمانے کی طرف آ رہی ہے. دنیا جو ہے، چاہے آپ یہودی ہیں، چاہے آپ عیسائی ہیں، چاہے آپ ہندو ہیں، چاہے آپ مسلمان ہیں، the world is changing. The world has taken a different turn. میں فارن سروس کا آفیسر رہا ہوں. انڈیا میں انڈیا کے ہندو بھی تصور نہیں کر سکتے تھے کہ نریندر مودی جیسا بندہ اقتدار پہ آ جائے گا جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرے گا. یہ چیز ذہن میں آتی ہے. جو امریکہ کو جانتے ہیں ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسا بندہ اقتدار میں آ جائے گا وہاں پر. ہمارے رسول نے کہا، سورہ کہف پڑھا کرو، یہ دجالی فتنے سے تمہیں بچائے گی. اس وقت کیریکٹر، فیتھ، پروسٹریشن، ذکر اللہ کی بہت ضرورت ہے. جتنی اب ضرورت ہے ہمیں شاید پہلے اتنی نہیں تھی. اور ہمیں نہیں، میں ساری دنیا کی بات کر رہا ہوں. اللہ ہمارے رسول پہ اربوں خربوں درود بھیجے. السلام علیکم.